فرمایا کہ اگر تم میرے دربار میں آ گئے، لو لگا لی، روئے میرے دربار میں آ کر، تو فرمایا ہم جلد یا بدیر تمہاری تکلیف کو دور کر دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ پہلا پرچہ خوف سے آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ سارے بولو، کس سے آزمائیں گے؟ خوف و ہراس۔ کاروباری طبقہ پریشان ہے جی، پتہ نہیں کیا بنے گا، مہنگائی کہاں ٹھہرے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ خوف و ہراس کی جو کیفیت ہے ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ مہنگائی کی وجہ سے کسی نے کوئی 2 روٹیوں سے 1 روٹی کی ہو؟ کوئی جناب پہلے گوشت کھاتے تھے، اب وہ جناب فاقے پہ آ گئے، ایک بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ تو بھئی نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے۔ اگر خوف و ہراس کی کیفیت ہے، اللہ فرماتے ہیں میری طرف رجوع کرو۔ حضرات صحابہ کرام پر یہ ساری چیزیں آئی ہیں، خوف و ہراس کا یہ عالم۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قرآن بتا رہا ہے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب گھیر لیا پورے مدینہ، اب رستہ ہی کوئی نہیں، خوف و ہراس کی یہ کیفیت، اور کافروں نے کہا اب کہاں جانا ہے تم نے نکل کر، نہ باہر سے کوئی مدد آئے گی، نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو، سب راستے ہم نے بند کر لیے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اور پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، پھر روب ڈالا ان کے دلوں میں۔ ان کے دلوں میں جب روب آیا تو میدان چھوڑ کے کافر بھاگے ہیں۔ تو یہ خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی رہتی ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، گھبرانا نہیں ہے اس میں۔ کاروباری طور پر ہے، گھریلو طور پر ہے، ہاں کوئی معاملات کچھ بھی، اگر کوئی خوف کی کیفیت ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، حق تعالیٰ اس خوف کو بہت جلد دور کر دیں گے۔ تو یہ آزمائش ہے۔ فرمایا خوف کی بہت سارے خوف ہوں گے، کبھی اولاد کا خوف ہے، یار باپ کو ذلیل نہ کر دے، بنی ہوئی عزت خراب نہ کر دے، کبھی جناب رشتہ داروں کا خوف ہے، ہمارے جو معاملات طے پائے ہیں یہ بیچ میں ٹانگ پھنسا کے کہیں رشتے نہ توڑوا دیں، کہیں نقصان نہ کر دیں، کہیں جناب دوستوں کا خوف، کہیں پڑوسیوں کا خوف، کہیں کسی کا خوف۔ فرمایا یہ جو خوف و ہراس کی کیفیت ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ اس خوف سے بڑے امن کے ساتھ نکال دیں گے۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سے اس خوف کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئے، حالانکہ ہوا کچھ نہیں، وہ ذہنی مریض ہو گئے، سوچ سوچ کے تنہائیوں کا شکار ہو گئے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر مولا پہ اعتماد ہے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور مستقبل کا خوف ہو تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ پڑھو پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس چیز کا خوف دل میں آیا ہے حلف اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان نے خوف ڈالا ہے نا، تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگی ہے شیطان سے، تو اللہ فرماتے جو مجھ سے پناہ مانگے میں پناہ دے دیتا ہوں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو کسی بھی چیز کا خوف ہو تو کیا کہنا بھائی؟ پڑھو پڑھو، سبق یاد کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خوف ختم انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے سپرد ہو گئے، اللہ طاقتور ہے اور اس کی حفاظت بڑی زبردست ہے، تو حق تعالیٰ پھر آپ کا وہ جو خوف ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ حضرات علماء کرام آپ کی بھی خوف کی کیفیت بڑی رہتی ہے۔ مسجد میں امام ہے، ہر وقت ڈر رہتا ہے جی 2 چودھری بگڑ کے لگتا ہونا ہے سال چھٹی اپنی۔ اچھا پہلے تو میں آپ کے ذہن سے یہ بات نکالوں، اگر ایک مسجد سے چھٹی ہو گئی تو اگلی مسجد میں جا کے کیا آپ چپڑاسی لگیں گے؟ بولو بھائی کیا لگیں گے؟ امام ہی لگیں گے۔ چلو ابھی یہ نہیں پڑھتے وہ پڑھ لیں، یہاں 100 پڑھتے تھے وہاں 10 پڑھ لیں، تم نے تو نماز ہی پڑھانی ہے، کیوں جی؟ اور باقی جو رزق ہے وہ کس نے دینا ہے؟ تو اللہ نے دینا ہے، وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، تو آپ تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ چونکہ یہاں آرم والا میں 2 احباب آتے رہتے ہیں جی، جب تھوڑا سا وہ گڑبڑ ہو تو خوف و ہراس کی کیفیت اور رونے، میں نے کہا کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، کیا ہو گیا؟ پیار محبت سے سمجھاؤ، سمجھ آتی نہیں تو چھوڑ دو، عزت آبرو سے چھوڑو اور اگلی مسجد میں چلے جاؤ، عزت بھی زیادہ ملے گی انشاءاللہ، رزق بھی زیادہ ملے گا۔ یہ چیزیں تو ہم نے تجربے سے حاصل کی ہے، تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مدرسے کے محتمم ہیں جی،
میں اپنے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک مدرسے کے محتمم تشریف لائے، رونے لگے حضرت کے پاس۔ کیا ہوا جی؟ وہ جی 5-7 امیروں کے بچے پڑھتے تھے جی، وہ سارے ہی چھوڑ گئے ہیں، تو وہ اچھا خاصا چندہ دیتے ہیں، مدرسے کا آدھا خرچ انہوں نے اٹھا رکھا ہے، تو میں رو رہا ہوں، وہ کیا بنے گا؟ حضرت قبر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بھی صبر کرو، حوصلہ کرو۔ حضرت مسکرا بھی رہے تھے، اور پھر حضرت نے یہی آیت پڑھ کے بات سمجھائی۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا مدرسہ سیٹھ چلا رہے ہیں؟ ارے تمہارا مدرسہ تو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کے مال کو قبول کر لیا، ورنہ اس کے لیے کیا ہے، کان سے پکڑ کے ان کو بھگائیں اور ان کی جگہ پہ اچھے لوگ لا کے بٹھا دیں، کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ تو میرے محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ نے قانون دیا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں مجرم کھڑے کیے ہیں، بنائے ہیں ہم نے، عدو دشمن کھڑے کیے ہیں ہم نے، اور یہ قانون فطرت ہے، جو منہاج النبوہ، جو عالم دین نبی کی لائن کے اوپر چلے گا اس کے مخالف کھڑے ہوں گے، یاد رکھنا، اور جو نبی کی لائن پہ نہیں چلے گا اس کا مخالف بھی کوئی نہیں ہوگا، واہ واہ، سب حضرت صاحب والے ہی ہوں گے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، ہم حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک امام صاحب آئے، حضرت نے پوچھا بتاؤ بھئی کیسی گزر رہی ہے گاؤں میں؟ کہنے لگے جی کیا بات ہے جی، سارا گاؤں واہ واہ کرتا ہے، بڑے مزے، بڑی موجیں۔ حضرت سنتے رہے، جب اس نے بات مکمل کی حضرت فرمانے لگے لگتا ہے تم نے حق بیان نہیں کیا، توحید بیان نہیں کی، ورنہ اس توحید کی وجہ سے تو نبیوں کو پتھر پڑے ہیں۔ کیوں جی پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ اگر تم نے حق بیان کیا ہوتا تو 3-4 جگہ سے تمہاری چھٹی ضرور ہوتی ہے۔ اگر تم نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے علم فہم والے، 2-3 مدرسوں سے حضرت کو بھی استعفیٰ ہوا، آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھ لیں۔ تو میرے محترم سامعین، میرے حضرات علماء کرام، یہ خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی ہے۔ مدارس ہیں، کبھی ایجنسیوں والے آ کے ہمیں ڈراتے ہیں، کبھی ڈر لگتا ہے جی آپ کی رجسٹریشن نہیں ہے، فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے انشاءاللہ یہ قیامت تک چلنا ہے، چلنا ہے یہ قیامت تک۔ اتنے فارم اٹھا کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کیوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، ہم کو چور ہیں، ہم کو 2 نمبر ہیں، ہم کو غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں جو دنیا میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، تو ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ باقی رہا جو بھی مدارس کے حوالے سے معلومات ہم سے لیتے ہیں، ادارے ہمارے، ملک ہمارا، فوج ہماری، اور یہ افسران ہمارے ہیں، تو ہم ان کو محبت سے ہر قسم کا تعاون کے لیے تیار ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ تو اس میں ڈرنے کی کیا کیفیت ہے؟ ڈرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ہم کو غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ خوف و ہراس کی کیفیت کبھی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ کریں، انشاءاللہ خوف و ہراس ختم ہو جائے گا۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کا شعر ہے، فرمایا یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ یہ امور تکوینیہ میں سے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد کبھی کبھی مذاق میں فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب کا تھوڑا سا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ایسے پیدا ہوتے ہیں شگوفے، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی ہیں، شگوفے ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع اللہ کی طرف کرے۔ کس کی طرف کرے؟ اللہ۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہلا پرچہ ہے، خوف و ہراس کی کیفیت ہر ایک کے اوپر آئے گی۔ کس انداز میں ہے یہ تو ہر بندے کو جب واسطہ پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف، بولو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو آپ سرخرو ہو گئے، جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو حق تعالیٰ یہ خوف و ہراس کی جو کیفیت ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ والجوع، اور کبھی بھوک بھی آئے گی۔ بھوک سے مراد یہاں قحط ہے، قحط آئے گا، کبھی کسی جنس کا قحط آ گیا، کسی چیز کا بھی قحط آ گیا، آٹا شارٹ ہو گیا جی، فلاں چیز شارٹ ہو گئی، فرمایا ہوگا، ایسے ہوگا کبھی۔ تو فرمایا اگر یہ کیفیت ہو جائے، رجوع کدھر کرنا ہے؟ بولو کدھر کرنا ہے رجوع؟ اللہ کی طرف۔ اور فرمایا تم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو حق تعالیٰ قحط دور فرما دیں گے۔
تنگ دستی دور فرما دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جتنی بھی رزق کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ